عالمی سمود فلوٹیلا اسرائیل کے غیر قانونی اور غیر انسانی محاصرے کو توڑنے کی اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ یہ سمندر کے راستے اس محاصرے کو توڑنے کی 38ویں کوشش ہے۔ ہم یہاں درجنوں کشتیوں کے ساتھ بحیرہ روم کے مختلف بندرگاہوں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مشن میں شامل ہونے کے لیے 26,000 سے زیادہ افراد نے سائن اپ کیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور روز بروز بیدار ہو رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے اپنے میڈیا میں کہا ہے کہ وہ سمود میں حصہ لینے والے افراد کے خلاف سخت اقدامات کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ یہ انسانی حقوق کی ایک اور خلاف ورزی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی ہے، جو اسرائیل کی ان کارروائیوں کی طویل فہرست میں مزید اضافہ کرتی ہے جو وہ خاص طور پر فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ مشن خطرناک ضرور ہے، لیکن یہ خطرہ اس شدت کا ہرگز نہیں جس کا سامنا فلسطینیوں کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑتا ہے۔ اس سے قبل کہ فلوٹیلاز جیسے کانشنس، میڈلین اور ہندلہ غزہ تک نہیں پہنچ سکیں، آپ کے خیال میں عالمی سمود فلوٹیلا کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ کامیابی کے امکانات کو کسی عدد میں بیان کرنا نہایت غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ ہم بالکل واضح ہیں اور ابتدا سے ہی واضح رہے ہیں کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیابی کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں، یعنی انسانی امداد پہنچانا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قائم کی گئی راہداری کھولنا اور اسرائیل کے غیر قانونی محاصرے کو توڑنا۔ ہم اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ For each day that goes by, we are one step closer to Gaza, which makes us feel more motivated and determined than ever. But of course, as each day goes by, the genocide continues to escalate, and the Palestinians are continued to be oppressed, mass slaughtered and starved. So the urgency of this mission cannot be overstated. But of course, as well, the closer we get to Gaza, the risk against us also increases. So we call upon each government to end their complicity in the genocide, and we call for them also to ensure a safe passage for our peaceful humanitarian mission. So we are 400 miles from Gaza, which means that Tuesday we are gonna reach the intersection point of the Madlin and then the Handara. Today, a flotta, which is like a group of activists that stand for the freedom of movement for all the people in the Mediterranean Sea, joined us again. Then there are two more boats from Cyprus and Turkey joining the fleet. Then 6 more vessels set sail yesterday from Catania, and the Conscious, which is the biggest ship from Freedom Flotilla, is setting sail tomorrow. It's gonna have 100 people on board.
We have here one military vessel from Italy, the Alpino, and the Spanish one is coming, and 3 more countries are considering to send more military vessels. This is the final leg of our mission. We have been stopped through storms, technical stops, but also through bombings. But none of that made us lose our hope. We are hopeful that we will reach the shores of Gaza, that we will break this illegal Israeli siege and deliver the much needed humanitarian aid. So Greta, we're about to leave. Obviously we had a brief delay because of the weather yesterday. How are you feeling? We are all feeling so relieved and excited to finally be embarking on this mission that we have been planning for day and night now for what feels like forever. And we are overwhelmed with the support from people all over the world. Yesterday, during the launch event, thousands of people filled the streets of Barcelona to show their support to the Palestinian people and to this mission. And this mission is an act of solidarity with Palestinians. The idea of sending dozens and dozens of boats came from Palestinians when we were talking with them last time during the Madeleine mission. So we are doing the bare minimum to uphold international law and to do our duty as citizens of the free world. And this is the biggest attempt to break the siege of Gaza ever. And we are mobilizing with people from all over the world. Now we're going to our first stop, which will be in Tunis, where many, many people are waiting to onboard dozens of more boats, and then we will be joined by dozens of more boats from Italy and then by Greece, and then we will be continuing towards Gaza.